کریں۔ الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وجعل لهن مثل الذي عليهن بالمعروف والصلاة والسلام على رسوله الذي قال إن الجنة تحت أقدام أمهاتكم أما بعد وجود زنسا تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے زندگی میں سوز دروں۔ اسلام ہی دنیا کا وہ واحد اور مقدس مذہب ہے جس نے حیات انسانی کے کسی گوشہ کو تشنا نہیں چھوڑا بلکہ ہر جگہ مکمل رہنمائی کی ہے۔ عبادت ہو یا سیاست، شادی ہو یا غم، مرنا ہو یا جینا، معاشرتی نظام ہو یا ازدواجی بندش، غرضے کی ہر جگہ وہ اپنی ایک ایسی یکتا و منفرد حیثیت رکھتا ہے جس سے دیگر ادیان و مذاہب تحت امن ہے۔ اسلام کو جن خصوصیات کی بنا پر دنیا کا اعلیٰ و افضل، کامل و اکمل دین یا مذہب ہونے کا شرف حاصل ہے، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے عورتوں کو سماج یا سوسائٹی میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر جو مقام عطا کیا ہے اس کی نظیر پیش کرنے سے تہذیب انسانی عاجز و قاصر اور عقل انسانی حیران و شردر ہے۔ یا تو عورتوں کو دنیا کی ذلیل ترین مخلوق سمجھا جاتا تھا یا اب انہیں کارخانے قدرت کا اعلیٰ ترین شاہکار تصور کیا جانے لگا، یا تو معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنا فخر و مباحات میں شامل تھا، یا اب انہیں توشے جنت سمجھ کر پروان چڑھایا جانے لگا، یا تو بیواؤں کو پتی کی چتاؤں پر ستی ہونے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا، یا اب انہیں ایک 40 سالہ اباگن کو سہاگن بنایا جا رہا ہے۔ الغرض اسلام نے اس سرزمین پر قدم رکھتے ہی حالات کا رخ موڑ دیا اور دم توڑتی ہوئی سوسائٹی میں ایسی روح پھونکی جس سے انسانیت کو دوبارہ زندگی نصیب ہوئی۔ ظالموں کو ظلم و ستم، جبر و تشدد اور قتل و غارت گری سے روک دیا اور زخم خورد و دل شکستہ مظلومین نے اپنے وہ تمام حقوق حاصل کر لیے جن سے وہ عرصہ دراز سے محروم تھے۔ ورنہ یہ چرخ نیلی بام اور آفتابی کونسالہ اس بات پر شاہد ہے کہ خدا ذوالجلال رب السماوات والارض مالک بحر و بر کی اس سرزمین پر ایسے لوگ بھی بستے تھے جنہوں نے اس صنف نازک پر ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں جسے سن کر روح انسانی کانپ جاتی ہے۔ اس کرۂ ارضی پر ایسے لوگ بھی بستے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ عورت کذب کی بیٹی ہے، دوزخ کی رکھوالی ہے، امن کی دشمن ہے، اور اسی کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے بہشت کو چھوڑا تھا۔ اور ایسے شاعر بھی تھے جو اپنے اشعار میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں قدرت سے اس لیے برہم رہتا ہوں کہ اس نے اس کمینہ جانور یعنی عورت کو مردوں کے محاسن محو کرنے کے لیے کیوں پیدا کیا۔ اور ایسے پاگلوں اور عقل سے بیگانوں کی بھی کمی نہیں تھی جو اس بات کے لیے میٹنگ اور مجلس منعقد کیا کرتے تھے کہ کیا عورتوں میں بھی روح ہوتی ہے اور کیا عورت بھی ایک انسان ہے۔ غرضے کی طلوع اسلام سے قبل دنیا کا کوئی ایسا ظلم و ستم نہیں تھا جو ان کے ساتھ روانہ رکھا گیا ہو۔ ان مظلوم عورتوں کے لیے ہر نئی صبح ہلاکت و بربادی کا پیغام لاتی اور ہر نئی شام انہیں خون کے آنسو رلاتی، یعنی خدا کی یہ سرزمین اپنی تمام تر وسعت اور کشادگی کے باوجود ان مظلوم اور بے بس ہستیوں پر تنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ لیکن جب مظلومین کی آہوں اور دل کے شراروں نے دامن رحمت کو تھام کر فریادیں کی تو عرش عظیم تھرتھرا اٹھا، رحمت خداوندی جوش میں آ گئی اور پھر اس دنیا کے سیاہ پردے پر اس تاریخ ساز انسان کا ظہور پر نور ہوا جو سارے جہاں کا دکھ درد اپنے دل کے نہا کانوں میں سمیٹے ہوئے تھا۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا جو انسانیت کا غمخوار اور مظلوموں کا مددگار تھا، یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا۔ چنانچہ اس ذات مکرم نے اپنے قلب و جگر کی گہرائی اور خدا کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب کے ذریعہ حیوانوں کو انسان اور انسانوں کو فرشتہ بنا دیا، اونٹوں کو چرانے والے اور خوگر ظلم و ستم کو تہذیب انسانی کا ایسا اعلیٰ نمونہ بنا دیا جسے دیکھ کر دنیا والے اشعاش کر اٹھے۔ اس محسن انسانیت نے نہ صرف
مردوں کو اشرف المخلوقات کا تاج سر پہنایا، بلکہ ان مظلوم و مکروب عورتوں کو ذلت و رسوائی کی عمیق غار سے نکال کر بلندی کے اس مینار تک پہنچا دیا جس سے بلند و برتر ان کے حق میں کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا تھا۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام میں عورت کی حیثیت و اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل سورت عورتوں کے نام پر نازل فرمائی جس میں ان کے مسائل کو بھی تفصیل بیان کیا ہے، حالانکہ مردوں کے نام پر کوئی بھی سورت نازل نہیں فرمائی۔ اسی طرح اسلامی شریعت لڑکی کو اس وقت تک جب تک وہ سن بلوغ کو نہ پہنچ جائے والدین یا سرپرستوں ہی کی زیر نگرانی رکھتی ہے اور اسے میراث والدین کی حقدار بھی بناتی ہے اور برسر عام اعلان کرتی ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، یعنی والدین کے ترکہ میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ علاوہ عزیز زواجی بندش میں بھی عورتوں کے اقرار و انکار، پسند و ناپسند کو وہی حیثیت اور وہی اہمیت حاصل ہے جو ایک مرد کے اقرار و انکار، پسند و ناپسند کو حاصل ہے۔ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے تو بیوی کو بھی یہ حق خلا کی شکل میں عطا کیا گیا ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام میں عورت کی حیثیت و اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل سورت عورتوں کے نام پر نازل فرمائی، حالانکہ مردوں کے نام پر کوئی بھی سورت نازل نہیں فرمائی۔ اب میں اسی پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مہکتا رہتا ہے دل کا جہاں بیٹی سے، زمانے بھر بڑھی میری شان بیٹی سے۔